الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ونستغفر لهم الحيطات حتى يفطروا ويزين الله عز وجل كل يوم جنة ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المعونة ويصير إليه وتصفد فيه مرضة الشياطين فلا يخلصوا فيه إلا ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر ليله
قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وحضرنا رمضان آتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء. ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكة فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار میں آنے کی توفیق بخشی. دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو رمضان المبارک کی بابرکت لمحات نصیب ہو گئے، ورنہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے درمیان موجود تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اور نہ معلوم آئندہ آنے والے رمضان تک ہم میں سے کون زندہ رہے گا اور کون دنیا سے جا چکا ہوگا. اس لیے جو لمحات ہمیں نصیب ہو گئے ان کی ہم قدر کریں اور ان لمحات کو ہم قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش میں لگ جائیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قریب ہمیں ایک دن ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، رمضان آتاکم شہر عظیم شہر برکت، کہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے جو بہت برکتوں والا ہے،
ہی عظمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے شروع ہی سے فرشتوں کو حکم ہو جاتا ہے کہ جنت کے تمام تر دروازوں کو کھول دیا جائے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے اور سرکش شیاطین ان کو قید کر دیا جائے تاکہ رمضان المبارک میں روزے داروں کو یہ تنگ اور پریشان نہ کر سکے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات کو روزے داروں کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان لمحات کو قیمتی بنائیں اور ان لمحات کی قدر کریں اور اللہ کے یہ انعامات ان کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ تو آؤنا پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارے پاس عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ آیا ہے۔ اللہ جل شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور نہ میرے بھائی، اللہ جل شانہ کی خاص توجہ حاصل کرنے کا مہینہ آیا ہے۔ ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ان لمحات کو گزارنے کی فکر کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم غیر اللہ کی طرف توجہ کیے ہوئے ہوں۔ اور میرے بھائی، آج دنیا میں آپ کو عجیب منظر نظر آئے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بندے عجیب ہیں جو تمام تر توجہ اپنی میچوں پہ لگائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ ہماری طرف متوجہ ہے، ہم اللہ کی مخلوق کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے صحابہ، اللہ اس مہینے کے اندر اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ خاص اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور پھر ہم بھی اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ یا الہ العالمین، آپ کی یہ خاص رحمت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ کا قرآن ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے۔ 8واں پارہ ہے، اللہ کا اعلان ہوتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اے میاں اللہ کی رحمت نیکوکار لوگوں کے قریب ہوا کرتی ہے۔ آؤ ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، نیکوکار لوگوں میں شامل ہو جائیں، اپنے آپ کو نیک بنا لیں، ایک بنا لیں، اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے گی۔ کہیں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ،
اللہ جل شانہ نے جب عرش معلی کو پیدا کیا، اس کے بعد جب لوح قلم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے قلم سے فرمایا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کیا یا الہ العالمین کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ان رحمتی غلبت غضبی، کہ اے قلم مجھ خدا کا یہ فرمان عرش معلی کی پیشانی پہ لکھ دے کہ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ من خدا کی رحمت میرے غضب پہ غالب ہے۔ ایک حدیث میں الفاظ جو ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ اے میرے بندو میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ ارشاد فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ جل شانہ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں اپنی رحمت خاصہ کو نازل فرماتے ہیں۔ فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرہ، کہ اے میری امت کے لوگوں اللہ اپنے بندوں پہ رحمت فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندوں پہ رحمت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ او میاں آؤ نا ہم اپنا دامن پھیلانے والے بن جائیں، ہم اپنے ہاتھ پھیلانے والے بن جائیں، ہم اللہ کی رحمت کو لینے والے بن جائیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے والے بن جائیں۔ رحمتیں حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ اعلان فرماتے ہیں اے میرے بندو میں خدا تو نوازنے کو تیار ہوں، میں خدا تو دینے کو تیار ہوں، میں خدا تو عطا کرنے کو تیار ہوں۔ آؤ تو صحیح، مانگنا تمہارا کام ہوگا، دامن پھیلانا تمہارا کام ہوگا، میں خدا اپنی رحمتیں تم پہ نازل کرنے والا ہوں۔ تو فرمایا اولہ رحمت، کہ اے میرے صحابہ اللہ نے پہلا دھاکہ پہلے 10 دن رحمت کے خاص کر دیے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت خاصہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں پہ رحمت خاصہ کو نازل فرماتے ہیں۔ اور میاں ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کے برتن کو سیدھا کر لیں۔ ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے صحابہ یہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ جل شانہ اس مہینے میں اپنے بندوں کی خطاؤں کو دور کرنے والے ہیں۔ اللہ خطا کاروں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، ندامت کے آنسو بہانے والوں پر اللہ اپنی خاص توجہ ڈالنے والے ہیں۔ اور نہ میرے بھائی ہم اپنی خطاؤں کو معاف کروانے والے بن جائیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے بن جائیں، اللہ کی نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر اللہ سے صلح کرنے والا راستہ اختیار کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ اس مہینے میں اپنے گناہگار بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ لہذا یہ سوچنا کہ جی ہم تو بڑے پاپی ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، ہمارے تو نامہ اعمال گناہوں سے بھر چکے ہیں، یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہنا اور اللہ کی بارگاہ کی طرف قدم نہ اٹھانا، یہ بہت بڑی مایوسی ہے اور شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے۔
اللہ جل شانہ نے اس کا بھی انتظام فرما دیا۔ حضرت وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، جب توبہ کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی خطا کر بیٹھا، بہت بڑی لغزش ہو گئی، اب نادم ہوں، پشیمان ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے وحشی میری آنکھوں کے سامنے تجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ جب بھی تو میری آنکھوں کے سامنے آیا کرے گا مجھے اپنا چچا حضرت حمزہ یاد آ جایا کرے گا۔ سر جھکا ہوا ہے، بارگاہ رسالت میں پہنچا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ جیسے نکارے کی بھی کوئی توبہ کی صورت ہے؟ جبریل امین حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو بندہ توبہ کر لے گا، نیک اعمال کرنے والا بن جائے گا، میں خدا اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو یہ قرآن کے جملے سنا دیے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں توبہ کرنے کو تیار ہوں، آپ کے دستے مبارک پہ توبہ کرتا ہوں، لیکن کیا معلوم میں نیک اعمال کر سکوں کہ نہ کر سکوں۔ اللہ جل شانہ کو اپنے بندوں پہ کتنا پیار ہے، اللہ اپنے گناہگار بندوں سے کس قدر رحمت کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ جرم اتنا بڑا تھا کہ معافی کے قابل نہ تھا، اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ نا، میرا ایک بندہ مایوسی کے عالم میں مبتلا ہے، جاؤ جا کر اس کو تسلی دے دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جا کر کہہ دو اے میرے پیغمبر میرے بندوں کو عام اعلان سنا دیجئے گا کہ مجھ خدا کی رحمت سے مایوس ہونے کی اجازت نہیں۔ جتنے مرضی گناہ لے کر آؤ، زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا گناہوں سے بھر کے لے آؤ، زمین و آسمان کو اپنے گناہوں سے بھر ڈالو، آنا تمہارا کام ہوگا، ندامت کے آنسو بہانا تمہارا کام ہوگا، اپنی زبان سے مجھ خدا کے سامنے اقرار کرنا تمہارا کام ہوگا، یا رب اغفر لی، اے میرے اللہ بہت خطا کاروں ندامت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں تیرے گناہوں کی پرواہ نہ کروں گا، تمام کی تمام خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اور نہ میرے بھائی بعض توبہ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، بعض اللہ کے نیک بندے ایسے اخلاص سے توبہ کرتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے توبہ کرنے والے صرف میں نے تیری خطاؤں کو معاف نہیں کیا بلکہ زندگی بھر میں اب تک تو نے جتنے گناہ کیے ان تمام کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ او میاں کس قدر اس کی رحمت ہے، کس قدر اس کی عنایت ہے، کس قدر اس کے شفقت کا معاملہ ہے، کس قدر وہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے صحابہ اس مہینے میں اللہ اپنے خطا کار بندوں کو معاف فرمانے والا ہے۔
سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے بخشنے والے مالک ہماری خطاؤں کو بخش دے، اے میرے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، اس کائنات میں تجھ سے زیادہ اور کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ تو اللہ اس مہینے میں خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، تو اولیاء ہم بھی اپنی خطاؤں کو معاف کروانے والے بن جائیں۔ ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اللہ اس مہینے میں دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں اے میرے فرشتوں اپنی عبادات کو چھوڑو، اپنے کام کاج کو چھوڑ دو، مجھے خدا کی طرف سے تمہارے ذمے ایک نیا کام لگایا جاتا ہے۔ یا الہ العالمین، اب کیا نیا کام ذمے لگانا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح، میرے محبوب کی امت کے لوگ روزہ رکھنے والے بن گئے، اب یہ دعائیں کرنا ان کا کام ہوگا، ان کی دعاؤں پہ آمین کہنا تمہارا کام ہوگا۔ مانگنے والے میری محبوب کے امتی ہوگے، ان پہ آمین کہنے والے تم فرشتے ہوگے۔ تو آؤ نا میرے بھائی، یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے مانگنے کے لمحات ہیں، یہ اللہ سے لینے کا وقت ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلانے کا وقت ہے، یہ خالی جھولیوں کو بھرنے کے لمحات ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا، روزہ دار جب بھی دعا کے لیے اپنے لب ہلانا شروع کرے، اے میرے فرشتوں اس کی دعا پہ آمین کہنا تمہارا کام ہوگا۔ تو ہم مانگنے والے تو بنے، ہم مانگنے والے تو بنے، ہم تو کرم کرنے والے ہیں، کوئی مانگنے والا تو ہو، ہم تو دینے والے ہیں، کوئی لینے والا تو ہو۔ ادھر سے آوازیں لگائی جا رہی ہیں یا باغی الخیر اقبل۔ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ کا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، اے نیکی کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، اے اللہ کو راضی کرنے والے آگے بڑھ، اللہ کے نام پہ قربانی دینے والے آگے بڑھ، یا باغی الخیر اقبل، تیرا کام آگے بڑھنا ہوگا، اللہ تجھے دامن رحمت میں لینے کو تیار ہے۔ ہم ہی غافل ہو گئے، ہم ہی ناکارے بن گئے، ہم ہی اللہ کی طرف توجہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ اور نہ میرے بھائی، وہ تو اپنے منادی کو بھیج کر صدائیں لگوا رہا ہے، وہ تو ہمیں نوازنا چاہتا ہے، اپنے مقبول بندوں کی صف میں شامل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے خاص لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے مقربین میں ہمیں شامل کرنا چاہتا ہے۔ آواز لگائی جا رہی ہے یا باغی الخیر اقبل، نیکی کو تلاش کرنے والے آگے بڑھنا تیرا کام ہوگا، میں خدا اپنے دامن رحمت میں لینے کو تیار ہوں۔ یا باغی الشر اقصر، دوسرا اعلان ہوتا ہے وہ شر کو تلاش کرنے والے، اے برائی کو تلاش کرنے والے، وہ گناہ کے اندر پھنسنے والے، اپنی راتوں کو برباد کرنے والے، اپنے دنوں کو برباد کرنے والے، مجھ خدا کی نافرمانیوں سے پھر بھی باز نہ آنے والے، میں خدا
کرنا مجھ خدا کا کام ہوگا، مانگنا تیرا کام ہوگا۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، جنتوں میں داخل کرنا مجھ خدا کا کام ہوگا، مانگنا تیرا کام ہوگا، دینا مجھ خدا کا کام ہوگا۔ یا باغی الشر اقصر، اس شر کو تلاش کرنے والے، تمام راتیں موبائلوں پہ گزارنے والے، تمام راتیں رضائی میں منہ ڈال کر غیروں کے نظارے دیکھنے والے، اللہ تیری طرف متوجہ ہے۔ وہ تو فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے تھوڑی سی توجہ تو کر کے دے، میں خدا عنایات کی بارشیں کر دوں گا۔ آج ہم غافل ہو گئے، آج ہم ہی اللہ کی طرف توجہ کرنے کو تیار نہیں، آج ہم ہی اللہ کی رحمت کو لینے کو تیار نہیں۔ وہ تو دینے کو تیار ہے، کوئی لینے والا جو ہو، وہ تو اس قدر کرم فرما ہے کہ میاں بار بار صدائیں لگ رہی ہیں، رمضان کی ہر رات میں اللہ کی طرف سے صدائیں لگ رہی ہیں۔ تو فرمایا اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اس میں تمہارے تنافس کو دیکھا کرتا ہے، نیکی میں تمہارے مقابلے کو اللہ دیکھا کرتا ہے۔ اے میرے صحابہ، نیکی کے کاموں میں اللہ کو اپنے جذبات دکھاؤ، اللہ تمہارے نیکی کے مقابلے بازی کو دیکھنے والا ہے، تم بھی نیکی کے میدان میں مقابلہ کرنے والے بنو۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض۔ اے میرے بندو، دوڑو، دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے مسابقت کرو اپنے گناہوں کو بخشوانے میں، جنت کو حاصل کرنے میں۔ تمام تر راستے ہموار کر دیے گئے، مغفرت اور بخشش کے لیے تمام تر راستے ہموار کر دیے گئے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب ادھر اللہ نے فرما دیا کہ آؤ نا، اب میدان سج گیا ہے مغفرت کا، جنت کو حاصل کرنے کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، تمام کھلاڑی جب تیار ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، دوڑ کے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں، ایک سیٹی بجنے کا انتظار ہوتا ہے، ادھر سیٹی بجتی ہے، ادھر دوڑ کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، ادھر رمضان کا چاند نظر آ گیا، اب ادھر تمہارے نیکیوں کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ تم آؤ نا، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں تم لگ جاؤ۔ میں تمہارے جذبات کو دیکھوں گا، میں تمہارے جذبات کی قدر کروں گا، میں تمہاری نیتوں کو دیکھوں گا، میں تمہارے ان ارادوں کو دیکھنے والا ہوں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے آپ کو بخشوانے میں دوڑو، جنت کو حاصل کرنے میں دوڑو، ان چیزوں میں رغبت کرو، ان چیزوں میں مقابلہ کرو۔ ہم نے دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے میں مقابلے شروع کیے ہوئے ہیں، اس سے آگے بڑھ جاؤں، اس سے اچھا مکان ہو، اس سے اچھی گاڑی ہو، اس سے اچھے کپڑے ہوں، اس سے اچھا بزنس ہو، اس سے اچھی نوکری ہو، اس سے اچھا موبائل ہو، اس سے اچھے بال ہو۔ اب ان چیزوں میں مقابلہ رہ گیا، دل کو سنوارنے کے مقابلے ختم ہو گئے۔ یہ مہینہ دلوں کو سنوارنے کے لیے ہے، مغفرت اور بخشش کے لیے ہے۔ آؤ آگے بڑھو، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لمحات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں خاص طور پر میری امت کو رمضان المبارک میں عطا کی جو آج تک پہلی امتوں کو عطا نہ کی گئی. صرف میری امت کو اللہ نے یہ عنایات کی ہے, صرف میری امت پہ اللہ نے یہ کرم فرمایا. فرمایا روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. تم اللہ کے لیے بھوکے رہنے والے بن جاؤ, اللہ کے لیے پیاسے رہنے والے بن جاؤ, اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو دبانے والے بن جاؤ. اللہ کو تمہارے منہ سے آنے والی بدبو بھی بے حد پسند ہے. ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے صحابہ, اللہ کی تمام تر مخلوق روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے, حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں, بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں, یہ تمام کی تمام روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہیں. کس قدر اللہ کا انعام ہے. گناہ ہم نے کیے, مغفرت کی بھیک مانگنے والے اللہ کی دیگر مخلوق ہے. ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے صحابہ, جنت کو ہر روز روزے دار کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے. پھر اللہ کا ارشاد ہوتا ہے جنت کو کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے ہٹا کر تیرے اندر آ جائیں. ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ وہ رمضان کے اندر ان برائیوں کے تک نہیں پہنچ سکتے جو غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے, اللہ جل شانہ روزے داروں کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ فرمایا نانا اے میرے صحابہ, دستور یہی ہے کہ جو کام کرنے والا اپنا کام پورا کر لیتا ہے پھر اس کی مزدوری اس کو دی جاتی ہے. اس لیے جب رمضان کا مہینہ پورا ہوتا ہے اللہ اپنے بندوں کو تمام تر اجر عطا کر دیا کرتا ہے. ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اے میرے صحابہ, جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے, جس نے رمضان المبارک میں تراویح جیسی عبادت کو ادا کیا, اللہ اس کے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. اللہ کا اعلان ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اے میرے بندو, یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں میں خدا نے اپنے کلام اللہ کو نازل کر دیا. تم اس کو پڑھنے والے بن جاؤ, میں خدا تمہیں اپنا قرب خاص عطا کرنے والا بن جاؤں گا. تو کسی اللہ والے کا مقولہ ہے کہ اگر تمہارا دل چاہے نا کہ اللہ سے باتیں کرو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اور اگر تمہارا دل چاہے کہ اللہ ہم سے باتیں کرے تو تلاوت کلام اللہ میں مشغول ہو جاؤ. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.